موجود ہیں اور آج بات ہو رہی ہے تکبر اور غرور کے حوالے سے. میں فیصل صاحب کی طرف آؤں گی. یہ جو غرور اور تکبر کی جب بات کرتے ہیں مطلب کہ کسی کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں, آپ جب غرور کر رہے ہوتے ہیں کسی کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک دم سے کسی کو ہرٹ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب یہ کسی کو آپ نے کسی کی پرسنالٹی, کسی کے ذہن کو اپنے غرور کے ذریعے اس کو ڈیمیج کر دیا, یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انسان کے نا دلوں میں مہر لگ جاتی ہے. اس میں آپ پہلے اس کو ذرا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. میرا جو تجربہ ہے زندگی کا, جس میں نے چیزوں کو دیکھا, کچھ چیزوں کا مطالعہ کیا, اور دونوں کو جب میں نے اس کو اپلائیڈ فیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, جب میں نے اس کو کرنے کی کوشش کی تو کچھ چیزیں سمجھ آئیں کہ یہ ہے کیا چیزیں, کرنا کیا ہوتا ہے. دیکھیں جو تکبر ہے نا, اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. جو چیز آپ کے لیے بنائی نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ سوٹ ہی نہیں کرتی, آپ کو چل ہی نہیں سکتی. اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, یہ کتنی خطرناک ہوتی ہے. اور اس تکبر نے ہی ایک فرشتے کو شیطان میں بنا دیا. ایسے ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو انسان کو نہیں دی ہے. تو تکبر تو آپ سمجھیے کہ نہیں ہے, بٹ یہ آ جاتا ہے. یہ کیسے آتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ جب انسان کے پاس پاور آتی ہے, پاور ان ٹرمز آف مٹیریلز, ان ٹرمز آف نالج, وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک اچھی بات ہے, سمجھیں, لیکن دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. کس کو حقیر سمجھتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیر ہے. اور جنرلی اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو اس سے ہوتا کیا ہے, آہستہ آہستہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کے رویے میں سختی آ جاتی ہے. امیڈیٹ فیملی کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, جو اپنے بیگم, بچے, بہن, بھائی, وہ دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں آپ سے. پھر آپ ایک آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. آئسولیشن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے کریکٹر کو افیکٹ کرتی ہے, آپ کے موڈز کو افیکٹ کرتی ہے, گھر میں بھی. اور جب آپ گھر سے افسردہ آفس جائیں گے تو جو بیچارے آپ کے آفس میں جو کولیگز آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا. اور اس کا امپیکٹ زیادہ اس طرح سے بڑھ سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہائر پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, ہائر پوزیشن میں آ کے آپ اور جا کے اس چیز کو ایمپلیفائی کرتے ہیں. اب وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو جب تک کرسی ہے ڈاکٹر صاحب بس, تو تب تک لوگ سلام کریں گے آپ کو, آپ کی بات کو مانیں گے. اور جس دن آپ اس کرسی سے برخاست ہوتے ہیں, جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں, تو اکیلے پن کا شدید ہوتا ہے. تو اس کے تو اللہ تعالیٰ نے تو جو آخرت میں لکھا ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب لکھا ہی ہے, لیکن جو چیز آپ اس دنیا میں فیس کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر اس میں میرا خیال میں اگر آپ ان دونوں کی انٹینسٹی کا موازنہ کریں تو تکبر زیادہ خطرناک ہے غرور سے. اب ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ایسے کرنا ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے, ہمارے پاس سنت نبوی موجود ہے, ٹھیک ہے. ان کو جب ہم ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ جب آپ بات کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ جب حج پہ چلنا شروع ہوتے ہیں, ہم یہاں سے کیا کیا سوچ کے چلتے ہیں, آخر میں لا کے وہ آپ کو مزدلفہ کی زمین پہ سلا دیتے ہیں کہ تم یہاں سے بلونگ کرتے ہو. تو وہاں پر آ کے یقین مانیے, یہ میرا ذاتی ہے کہ تکبر ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ بیچ میں کوئی بیج بھی بویا ہو نا دل میں, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے انسان کو ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ انسان خود پرستی میں نا ڈاکٹر صاحب وہ اپنے اندر جا جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک منفی ایک عمل ہے, ایک منفی اخلاقی عمل ہے جس میں ایک رویہ ہے, اور وہ اس رویے کو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں. تو ہمیں لیٹ سپوز ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی جس طرح بائکیا کا رائڈر آپ بس کوئی چیز لے کے آیا, ٹھیک, آپ کہتے ہیں اچھا یہ رائڈر ہے, آپ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے. آپ آفس آتے ہیں, اترتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ تو گیٹ کیپر ہے, ہو از ہی, ٹھیک ہے. اس سے آپ عید پہ آپ بغل گیر نہیں ہوتے, آپ کسی کو چائے نہیں پوچھتے, کسی کو آفس میں آ کے آپ اس کو بٹھاتے نہیں ہیں. یہ کن چیزوں کی, آپ نے انڈیکیٹرز کی بات کی تھی نا, یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں, ان سے بچیں. جب آپ کے پاس اگر آپ پبلک سروس میں ہیں کہیں پہ, آپ کسٹمر سروس میں جیسے آپ بیٹھے ہیں, آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو آپ کا کیا جاتا ہے کہ اچھے طریقے سے ویلکم کریں آپ اس کو. اس چیز کو ختم کریں, کیونکہ اس سے ڈاکٹر صاحب ہوتا کیا ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے. جب برکت اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت ختم کر دی تو آپ ایسے ہی ہے کہ دیوار کو دھکا لگا رہے ہیں. پھر اس میں کوئی ڈاکٹر صاحب میں نے بہت لوگوں کو دیکھا, اور اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ آپ کو تو لوگوں کو میں, کیونکہ اس رمضان کے حوالے سے یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, میں نے چاہا کہ ہم ایک دفعہ پھر اس چیز کو ری افرم کریں, تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف رمضان تک
یہ تکبر پہ قابو رکھیں اور پھر 11 مہینے میں نہیں پھر اس کو ہم چھوڑ دیں. اس پہ ہمیں گائے بگائے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی فیصل بھائی پڑتی ہے. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, ویسے تو یہ ان کا منصب ہے, مجھے نہیں, جی میں ان کی اجازت سے اگر آپ نہیں پلیز اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام و مرتبے پہ آپ کو رکھا, ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ مقام و مرتبے پہ, آپ بھی, اور ہر ایک, وہ کہتے ہیں نا پائلٹ, جی پائلٹ کا اپنا حسن, جی اور پھر اس کے بعد اس کا عہدہ, جی پھر اس کے بعد اس کا ایک انداز زندگی جس میں عاجزی ہو. جی. اس طریقے سے آپ زندگی میں اپنے رشتہ داروں میں, غریب رشتہ داروں میں یا لوگوں میں مل کر کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے تو آپ میں ایک اقبال کا شاہین دیکھا ہے, درویشانہ مزاج کا, اس لیے میں آپ سے پیار کرتا ہوں. بہت شکریہ. تو کیا یہ کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ کسی کو گلے لگاتے ہیں یا کسی کے کام آتے ہیں؟ جس تیزی کے ساتھ میں نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور دعائیں مل رہی ہیں آپ کو, اور یہ دعائیں جو لے کر چل رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو میں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ اپوزٹ سائڈ سے مطلب لانا چاہوں گا. ہوں تو ہر انسان بہت گناہ گار ہے, اور میں اللہ کے دربار میں حضور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہوں. توبہ کے دروازے کھلے رہیں تو انسان جو ہے نا وہ برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اس حوالے سے میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں آج میں آپ نے آج اتنی محبت سے پوچھا تو میں نے کہا میں بتاتا چلوں کہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کام کروں. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ میرے رویے میں سختی اس لیے کیونکہ میں نے کچھ آفیشیل پروٹوکالس کو فالو کرنا ہے, بالکل صحیح ہے, ان چیزوں کو لے کے چلنا, بٹ وہ تکبر کا حصہ نہیں ہے. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ کسی کی دعا کا حصہ بن جاؤں. واہ 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 واہ, کسی کی دعا کا حصہ بن جاؤں. کوئی دعا کر رہا ہے انسان وہاں پر بیٹھے ہوئے, تو کچھ ایسا عمل کریں. یہ چیز آپ کو اس طرف گائیڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس جو بیٹھا ہوا ہے, جو گیٹ کیپر ہے, جو آپ کا ٹی بوائے ہے, یہ سب لوگ آپ کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں. میرے پاس میرا کرو ہے, یقین مانیے جب کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے چیزوں کے اندر, لیکن تکلیف رہتی ہے, دل میں درد رہتا ہے, اور یقین مانیے کہ جو اس چیز کا سب سے بڑا جو مجھے رزلٹ فیل کرتا ہوں جو مجھے ملتا ہے وہ دل کا